دنیا میں ویلکم بیک. آپ کو میرا زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا. اچھا, آپ تو آرام سے ای میل کر لیتے ہیں, ایس ایم ایس کرتے ہیں یا پھر فون کر لیتے ہیں نا. تو بیچارے چنگیز خان کو یہ سہولتیں ہی نہیں تھی. اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈاک بھیجنا ہوتی تو پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیل کر اس کا خط ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا. تو پھر کیا ہوا, کسی پاس سے گزرتے قافلے کو خط دے دیا جاتا. اب یہ ان کی مرضی تھی کہ وہ یہ خط پہنچائیں یا پھر نہ پہنچائیں. اور یہ جو آپ ڈاک خانے کی سروس دیکھتے ہیں نا, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پاکستان میں ڈاک خانے نے کیسے کیسے ترقی کی, اس کا حال اگر دیکھنا ہو تو لاہور میں جی پی او کا میوزیم دیکھ لیں. ندیم انجم نے یہ میوزیم دیکھا بھی ہوا ہے اور دکھایا بھی ہے, اس لیے آپ بھی دیکھیں. ڈاکیا ڈاک لایا, مگر کیسے؟ کبھی گھوڑوں اور اونٹوں پر, کبھی سائیکل پر اور کبھی پیدل. چترال میں پوسٹ مین جو ریڑھ کی ہڈی کے سرے تکتا ہے, اپنی ڈاک کو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر, ہاتھ میں گھنگرو والی چھڑی پکڑ کر, چھڑی کو لہراتے ہوئے, گھنگرو بجاتے ہوئے ڈاک تقسیم کرتا تھا. سندھ کے اندرون صحرائی علاقوں میں اونٹ کے اوپر ڈاک تقسیم کی جاتی تھی, اور بعض اوقات زیادہ کیش ہونے کی صورت میں پوسٹ مین کے ہاتھ میں تاریخی تلوار ہوتی تھی. دور دراز دیہات میں گیا تو کبھی تھاما اس نے برچھا, کبھی لیمپ, لالٹین اور دیا. جی پی او لاہور کے ڈاک میوزیم کی ان الماریوں میں قید ہے ڈاک کہانی, جو وقت کا پہیہ الٹا گھماتے ہوئے ہمیں سناتی ہے برسوں پہلے کی ڈاک داستان. یہ لیٹر باکس دیکھیے, بھاری بھرکم, خاصا پرانا ہے. کئی سال تک زمین میں گڑا رہا, کئی موسم دیکھے, لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اکھاڑ کر لے جائے. پھر ایک جدت پسند ڈی جی نے آ کر پرانے لوگوں کی جگہ نیا پینٹ کروا دیا. تاریخ کا چہرہ مسخ کرنے پر محکمہ ڈاک کا سیلیوٹ سر. ایسے یہاں دو چار تو ہیں ہی. قیمتی ڈاک کو بارش سے بچانے کے لیے ایسے ہی پوسٹ باکس بنائے جاتے تھے. ان کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آدھا حصہ جو ہے ان کا زمین میں دفن کر دیا جائے تاکہ کوئی چوری نہ کر سکے, اور دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ بارش میں جو پانی کھڑا ہو جاتا تھا وہ اس کے اندر داخل ہو کر ڈاک کو نقصان نہ پہنچائے. اس الماری میں پرانے لیمپ ہیں جو ڈاکیے بابو کو اندھیرے میں راہ دکھاتے تھے, اور ان وال کلاکس کے نیچے رکھے خنجر بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے کا ڈاکیا کیسے وقت سے لڑتا رہا. اس بڑے کنڈے پر لکڑیاں نہیں, پارسل تولے جاتے تھے, غائب نہیں کیے جاتے تھے. یہ ترازو جو ہے تقریباً 100 سال پرانا ہے. اس کے اوپر تقریباً جو منوں کے حساب سے پارسل ہوتے تھے, کم از کم من 2 من کے, وہ اس میں تولے جایا کرتے تھے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ترازو اور باٹ بھی محکمہ ڈاک کے زیر استعمال رہے. پرانے جو باٹ تھے تولوں میں, ان کی جگہ گرام نے لے لی اور الیکٹرانک ویئنگ مشینیں مہیا کر دی گئیں. اس میوزیم میں ڈاکیے کے کندھے پر لٹکے مختلف ادوار کے تھیلے, تالے, محکمہ ڈاک کے پیتل سے بنے مختلف بیجز اور جی پی او کے پرانے گھڑیال کی مشینری بھی موجود ہے. یہ ایک تاریخی گھڑی ہے, یہ کم از کم 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے. اس کا وزن ٹنوں کے حساب سے ہے, اور تقریباً اس کا قطر جو ہے گولائی میں تقریباً 6 مربع فٹ ہوگا. اور اس کے یہ باقاعدہ جب 1 بجتا تھا تو 1 بجے کی آواز آتی تھی گونجدار. اسی طرح 12 بجے تک یہ 12 مرتبہ وہ جو گھنٹہ کہتے ہیں نا وہ بجتا تھا. اس کا یہ پینڈولم شاید 9 من کا ہے, اسی لیے تو برسوں جھومتا رہا. تالے تو آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے, چابی والے, نمبر والے, چھوٹے بڑے اور پتہ نہیں کیسے کیسے. ہم نے ایک ایسا تالا بھی دیکھا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اسے ایک آدمی اٹھا ہی نہیں سکتا, بلکہ تالا تو دور کی بات, اس کی چابی اٹھانا بھی خاصی بڑی بات ہے. جب یہ تالا ہمارے ایگزیکٹو ایڈیٹر نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ عام تالا مکان کو لگا ہوتا ہے, لیکن اسے دیکھ کر تو لگتا ہے اسے پورا کا پورا مکان لگانا پڑے گا. خیر, یہ تالا بند بھی ہوتا ہے اور کھلتا بھی ہے, لیکن اب تک بیچارہ کسی دروازے کو نہیں لگ سکا, کیونکہ اتنا بڑا دروازہ کہاں سے لائے کوئی. اور اب آپ وہ تالا دیکھیے جس کے سامنے آپ کو عام تالے اس کے بچے لگیں گے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, نہ ہی تالا بغیر چابی کے کھلتا ہے, لیکن کئی لوگ تو ہر تالے کی چابی جیب میں رکھتے ہیں اور کئی
بڑا تالا چابی بنا کر بھی قسمت کا تالا نہیں کھول پاتے۔ لاہور کے ہنرمند شیخ ظفر اقبال کے پاس بڑا تالا چابی تو ہے، لیکن اسے بڑے ایوانوں کے دروازے کھولنے کا فن نہیں آتا۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ 2003 ایڈیشن میں شیخ ظفر اقبال کا نام درج ہوا 96 کلو کا تالا بنانے پر۔ شہرت بھی ملی اور عزت بھی۔ ایک پاکستانی نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ برطانوی شہری نے 5 لاکھ پاؤنڈز کی آفر کر دی جو اس نے ٹھکرا دی۔ ہم کافی منسٹر سے ملے لیکن ہماری کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہمیں، اس لیے میں دل برداشتہ ہو کے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وہ آفر قبول کرنی چاہیے تھی۔ اگر یہ وہ نکال دیتے 5 لاکھ یہ پاؤنڈ کو وہ دیکھتے، پھر میرا خیال ہے پاکستان کا نام بھی نہ ہوتا اور ان کا اپنا نام بھی نہ ہوتا، پھر انہی کا نام آتا۔ ہر سال سیکٹری انڈسٹریز پنجاب اس کا نام تمغہ حسن کارکردگی کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن نہ ایوارڈ ملا نہ ہی ریوارڈ۔ کمیٹی کو تالے میں حسن نظر آتا ہے اور نہ ہی کارکردگی۔ ظفر اقبال اس رویے سے مایوس ہے۔ وہ اخبارات کے تراشے اور تعریفی خطوط دکھاتا ہے۔ کاروبار کے لیے سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تالوں کی آبائی دکان کو تالا لگ چکا ہے۔ اسے خادم اعلیٰ پنجاب نے بھی کہا، گنیز بک میں نام تو آ گیا، اور کیا چاہیے؟ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے پاس اس کی حوصلہ افزائی کے لیے فرصت ہی نہیں۔ درخواست انہوں نے ڈالی صدر آصف زرداری صاحب کو بھی اور پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی، لیکن ان کو ادھر سے کوئی بھی رسپانس نہیں ملا۔ اس کے والد نے بھی 57 کلو کا تالا بنا کر سب کو حیران کر دیا تھا۔ 8 کلو کے تالے تو ظفر اقبال کے سٹور میں اب بھی موجود ہیں۔ ظفر اقبال پاکستانی بڑا تالا تو بنا لیا، اب اپنے منہ کو تالا لگاؤ اور اپنے بڑے تالے کو دیکھ کر تالی بجاؤ، کیونکہ بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کے دلوں پر اس سے کہیں بڑے تالے لگے ہیں۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آنا یقیناً ایک اعزاز کی بات ہے۔ شیخ ظفر اقبال نے دنیا کا سب سے بڑا تالا کیا بنایا کہ اس کی اپنی قسمت کو تالا لگ گیا۔